بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، بہت شور تھا توشہ خانہ کا، آپ نے بھی 446 صفحات کی یہ رپورٹ پڑھی، میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ نواز شریف صاحب کا نام اس لسٹ میں موجود ہے، ان کے ساتھ 65 اشیاء کا نام جڑا ہوا ہے، وہ تو ذرا ناظرین کو بتائیے گا۔ دیکھیں، اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس میں سب نے حسب توفیق اور حسب عادت، حسب روایت، حسب منشا اس میں سے اشیاء رکھی ہیں توشہ خانہ میں۔ میں نے اس کے حوالے سے جب بھی پہلے بات کی تو میں نے کہا کہ اس کو جس طرح بلوئنگ اٹ آؤٹ آف دا باکس، اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو ریکارڈ پبلک کیا گیا ہے اس میں باریک واردات نہیں، باریک وارداتیں ڈالی گئی ہیں۔ بالکل صحیح۔ یہ جو توشہ خانہ کے بدبودار گٹر کا ڈھکن ہے، اس کو اٹھانے سے پہلے اس میں تیزاب اور فنائل کی بوتلیں ڈالی گئی ہیں تاکہ جو اصل گندگی ہے وہ گل سڑ جائے، نظر نہ آئے۔ صحیح۔ بہت سارے آئٹمز ایسے ہیں جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس میں ماڈل نمبر نہیں لکھا ہوا، صرف سیریل نمبر مینشن ہے، صرف کمپنی کا نام مینشن ہے، اس کا کون سا برانڈ، اس برانڈ کا کون سا ماڈل اور کون سا سیریل نمبر۔ جب آپ تینوں چیزیں ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ایگزیکٹ ویلیو کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کی قیمت کا تعین کرنے کا طریقہ کار ہے، اس کے اوپر بہت سارے سوالات موجود ہیں، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اپیرنٹلی آپ کو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ یہ قیمت اتنی کم قیمت ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ عمان جا رہے ہیں اور سلطان قابوس جو گفٹ کر رہا ہے وہ اتنا لو ویلیو کا گفٹ ہوگا، جبکہ وہ دیگر یعنی کہ پرائم منسٹر یا پرائم منسٹر کی ڈاٹر یا اس کی وائف کو یا اس کے گھر والوں کو جو ہے وہ ایک ایسی ویلیو کا گفٹ دے گا جو کہ سٹاف میں آئے ہوئے لوگوں کی ویلیو سے بھی کم ہوگا۔ صحیح۔ دوسری بات یہ کہ بہت سارے آئٹمز ایسے ہیں جن کے آگے ان کا لکھا ہی نہیں ہے، صرف یعنی کہ آپ نے مینشن کر دیا گولڈ نیکلس، ڈائمنڈ نیکلس، پرل نیکلس، اس نیکلس کے آگے نہیں لکھا ہوا کتنے کیرٹ کا تھا، ڈائمنڈ کتنے کیرٹ کا تھا، کون سی کمپنی کا تھا۔ تو پھر اس کے بعد جب آپ جا کر اس کی ویلیو دیکھتے ہیں نا چند ہزار میں یا چند لاکھ میں، تو آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ یہاں پر ایک واردات ڈالی گئی ہے۔ اچھا۔ دوسری بات یہ کہ یہ کس طریقے سے مان لیا جائے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی دختر کے طور پر مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے بہت ساری جگہوں کا دورہ کیا ہو اور سوائے ایک اناناس کے ڈبے کے انہیں کچھ نہ ملا ہو، تو کیا یہ واقعی یہ بات درست ہے؟ اب یہ تو تحقیقات اس کی اگر پراپر ہوں تو آپ کو پتہ چلے کہ شاید، اچھا میں آئی ایم ناٹ بینگ ججمنٹل، ظاہر ہے کہ ہونا بھی نہیں چاہیے، اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں۔ اب یہ جو 65 اشیاء ہیں جن کے ساتھ نام آیا ہے اس میں سے جو اشیاء انہوں نے رکھی ہیں، مرسیڈیز گاڑی سے لے کے ٹافیوں کے ڈبے اور اناناس کے ڈبے تک، کیونکہ دیکھیں خان صاحب کے حوالے سے بہت زیادہ اس کے حوالے سے پچھلے 2 سال سے لوگوں کو تفصیل پتہ ہے، ایک ایک آئٹم ازبر کروا دیا۔ جو نون لیگ کا اپنا میڈیا گروپ ہے اس کے اوپر پروگرام سے لے کے ان کے اخبارات میں دیکھیں، صبح دوپہر شام باقاعدہ جس طرح ایک سیل جو ہے وہ توشہ خانہ کے اوپر، کیونکہ بیانیہ بنانا تھا نا، تو اس کے لیے وہ مسلسل آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزانہ جناب رپورٹ جناب اس کے اوپر چل رہی ہے، خبر آ رہی ہے، خبر کا فالو اپ ہو رہا ہے۔ نہیں نام تھا تو وہ نواز شریف صاحب کا نہیں تھا، نہیں تھا تو آصف علی زرداری کا نہیں تھا، نہیں تھا اس میں اصل میں جو اشیاء دیکھیں اس میں ایک تو ریکارڈ جو ہے وہ آپ کے پاس نواز شریف صاحب کے جو 65 اشیاء میں آپ کو بتا رہا ہوں جن کے ساتھ ان کا نام لکھا ہوا ہے، اس میں ان کے جو 2 وزارت عظمیٰ کے دور ہیں، جی، یعنی کہ جو 2000 سے پہلے وہ 2 مرتبہ پرائم منسٹر رہے ہیں، وہ چیف منسٹر رہے ہیں، وہ فنانس منسٹر رہے ہیں، اس دوران انہوں نے کیا اشیاء رکھی اس کا تو کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے کیونکہ وہ پبلک نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، جو پبلک کیا گیا ہے اس میں بھی بہت سارے سکم موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وی کانٹ جمپ آن ٹو دوز کنکلوژنس انلیس کوئی ایک کنکریٹ جو ہے وہ اس کے اوپر انکوائری یا فائنڈنگ نہیں سامنے آتی۔ البتہ میں یہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ یہاں پر زیر تذکرہ جو اس وقت شخصیت ہے وہ نواز شریف صاحب ہیں، اور بیسیکلی انہوں نے ہی اور ان کی جماعت نے ہی یہ بیانیہ بنایا تھا نا کہ عمران خان گھڑی چور ہے، عمران خان فلاں چور ہے، عمران خان فلاں چور ہے۔ دیکھیں توشہ خانہ کے حوالے سے میرا ایک اپنا موقف ہے، وہ میں اپنی متعدد ویڈیوز میں جب اس سبجیکٹ پر ہوئی وہ میں کر چکا ہوں کہ توشہ خانہ جو ہے اس کے ایشو کو توشہ خانہ کے حساب سے دیکھا جائے، جو گیون لا آف دا لینڈ رکھا گیا، اگر اس قانون میں سکم ہے تو ظاہر ہے کہ آپ نے تو خود گنجائش چھوڑی ہوئی ہے نا قانون میں، حکمرانوں نے قانون بنایا جو ان کو سوٹ کرتا تھا، پبلک نے کوسچن نہیں کیا۔ اب یہ پبلک ڈومین میں آیا نا، تو فیوچر میں کبھی اس کے اوپر کوئی چیز ڈیفرنٹ ہو جائے، لیکن خان صاحب کے دور میں جو پیسے جمع کروانے ہوتے تھے توشہ خانہ میں وہ بہت زیادہ تھے۔ نواز شریف صاحب میں سامنے رکھوں گا نا، آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنے کتنے پیسے جمع کروا کے کتنی ویلیو کی چیز لی اور اس ویلیویشن کے حوالے سے بھی۔ دوسری بات یہ کہ اب
شریف خاندان کو یعنی کہ ہونا یہ چاہیے، کیونکہ ان کا بیانیہ یہ تھا عمران خان صاحب کے خلاف کہ عمران خان نے تحفے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، تحفہ دل سے عزیز ہوتا ہے، آپ کو سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے اور اس کو بیچا نہیں جاتا. تو ان کو جو ہے وہ یا تو ایک عجائب گھر بنا دینا چاہیے، کوئی ایسا کوئی ایک ڈسپلے کرنا چاہیے عوام کے لیے. ٹرانسپیرنسی کا تقاضا یہ ہے، شفافیت کا. اگر وہ پرائیویٹ سٹیزنز ہوتے تو یہ مطالبہ بالکل نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن ہمیں یہ مطالبہ ان سے ہونا چاہیے کہ آپ پبلک آفس ہولڈرز تھے، آپ نے کہا کہ نہیں بیچنا نہیں چاہیے، ہائی مورل گراؤنڈ لینا چاہیے، اخلاقی اقدار کا تقاضا یہ ہے، تو پھر اب آپ ایک چھوٹا سا عجائب گھر بنا دیں یا کہیں پر ڈسپلے پہ لگائیں. یہ جو اشیاء آپ نے لی ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم، آپ کی تو حکمرانی کی سال ہر سال کی بلکہ دہائیوں کی ہسٹری ہے، تو اس دوران آپ نے جو اکٹھا کیا ذرا ایک مرتبہ کسی جگہ پر رکھ کے دکھائیں نا کہ یہ چیزیں ہم نے لی ہیں اور ان کی یہ ویلیو تھی. عوام خوش ہو جائیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایسے جو ہے وہ کہانیاں مشہور ہیں، اور کہانیوں کے حوالے سے اگر کبھی انویسٹیگیشن ہو تو شاید یہ سامنے آئے کہ ظاہر ہے کہ آپ کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ محمد بن سلمان سے مل رہے ہوں، یا آپ سلطان قابوس سے مل رہے ہوں، یا آپ محمد بن زید کے مہمان ہوں، اور آپ کے جو سٹاف میں لوگ موجود ہیں ان کو زیادہ ویلیو کا گفٹ مل رہا ہے اور آپ کو کم. یا آپ یہاں پر کیرٹس ڈکلیئر نہیں کرتے، آپ گرامج جو ہے کہ کتنے تولہ یہ کتنا گرام سونا ہے نیکلس لکھ دیتے ہیں، نہ آپ اس کا برانڈ لکھتے ہیں کہ کس کا ہے، نہ آپ ڈائمنڈ کا. آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ لکھ رہے ہیں ڈائمنڈ رنگ اور اس کی ویلیویشن جو ہے وہ وہاں پر لگی ہوئی ہے 65,000 روپے. آپ کو پتہ ہے کہ ڈائمنڈ کا جو کٹ ہوتا ہے اس پہ اور اس کے کیرٹ پہ، اس کے سائز کے اوپر اور اس کی فلالیسنس کے اوپر اور اس کی چمک دمک کے اوپر جو ہے اس کی پرائس لگائی جاتی ہے. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی عرب ملک کا تیل کی دولت سے مالا مال شہزادہ جو ہے وہ 65,000 روپے کا جناب، یا فار دیٹ میٹر 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ روپے کا ہیرا جو ہے وہ کہ انگوٹھی گفٹ کرے گا یا ہیرے کا نیکلس گفٹ کرے گا. پاسبل نہیں. موتیوں کے جو ہار ہیں وہ اور ساتھ میں اس کے سونے کے. اگر آپ دیکھیں عارف علوی صاحب نے جو، مجھے لگ رہا ہے کہ ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، میں نے 65 اشیاء جو ہیں وہ گنوانی ہے نواز شریف صاحب کی، جو عارف علوی صاحب کا جو وائف ہیں ان کو ملا تھا، جو انہوں نے ڈپازٹ کروایا. سر آپ اس کی ویلیو تو دیکھیں کتنی لکھی ہوئی ہے، اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پر کتنے آ جاتے ہیں جناب. سب سے پہلے نام آتا ہے نواز شریف صاحب کا مرسیڈیز بینز کے ساتھ، جو کہ انہوں نے نکلوائی 20/4/2008 کو. اس کی ویلیو لگائی گئی تھی 42,55,919 اور انہوں نے مبلغ 6,36,888 روپے جمع کروا کے یہ توشہ خانہ سے لے لی، اور گاڑی نہیں لی جا سکتی، گاڑی جو ہے وہ نہیں نکلوائی جا سکتی. آگے چلتے ہیں جناب. ایک عدد قالین کارپٹ ہے اور ایک ہاتھ سے بنی ہوئی ایک بوتل ہے جس کے ساتھ 4 گلاسز ہے اور ڈیکوریٹ کیا گیا ہے ان کو سلور کے ساتھ. یہ 2013 میں اس کی ویلیو لگائی گئی 40,000 اور 3500 روپے دونوں آئٹمز کی. انہوں نے 6,700 روپے دیے اور یہ گفٹ ریٹین کر لیا. اس کے بعد ایک گلدان ہے، گلدان جو ہے وہ فری آف کاسٹ تھا. اچھا جتنی زیادہ فری آف کاسٹ چیزیں آئیں گی نا آپ دیکھیں گے وہ رکھ لیں گے. اور میاں صاحب نے جو کتابیں تھیں نا وہ خود نہیں رکھی کتابیں، انہوں نے کہا لائبریری میں دے دو، دوسرے پڑھیں. ظاہر ہے جو پڑھنے والے ہیں وہ پڑھیں نا. تو میاں صاحب نے کتابیں نہیں رکھی ماشاءاللہ. قرآن شریف رکھا ہے انہوں نے، قرآن مجید رکھا ہے. آئی ہوپ کہ وہ پڑھتے ہوں گے. لیکن جو کتب تھیں دیگر وہ آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ جب کتاب کا نام آئے گا تو وہ کسی لائبریری میں یا کسی اس میں کسی اور جگہ پر چلی جائے گی. اچھا جناب گلدان رکھ لیا. کعوے کا سیٹ جو جس میں کعوہ پیتے ہیں نا اس کی 10 پیالیاں تھیں. وہ 10 پیالیاں جو ہیں وہ 4,000 روپے اس کی ویلیو لگائی گئی اور انہوں نے مفت میں اس کو فری آف کاسٹ، کیونکہ ایک اماؤنٹ سے نیچے جو ہے وہ اس کی آپ کو پیسے نہیں دینے ہوتے تو وہ مفت جو آ رہا ہے وہ رکھتے جا رہے ہیں. اس کے بعد آ جائیں جناب ڈیکوریشن پیس اس کی، اور ساتھ میں قرآن کا نسخہ جو ہے وہ ہے 20,000 روپے کا تھا یہ، اور 2,000 روپے جمع کروائے اور وہ رکھ لیا گیا. اس کے بعد ایک باؤل ہے ود سویٹس، ٹافیوں کا ایک ڈبہ ہے، وہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ جو ہے وہ انہوں نے 6500 روپے کا تھا، اس کو فری آف کاسٹ اس کو ریٹین کیا، ٹافیوں کا ڈبہ. اس کے بعد ایک گلاس ہے، ایک باکس شیشے کا ایک ڈبہ ہے جس کو میاں صاحب نے فری آف کاسٹ رکھا، 6,000 اس کی ویلیو لگائی گئی تھی. اس کے بعد
موم بتیاں ہیں اور موم بتیوں کا سٹینڈ ہے، ایک پیئر ہے، 2 موم بتیاں ہیں اور 2 موم بتیوں کا سٹینڈ ہے. اس سٹینڈ کو فری آف کاسٹ ان کی مہربانی ہے، انہوں نے رکھ لی ہے. ہاں موم بتیاں، ظاہر ہے کینڈل لائٹ ڈنر آپ کو پتہ ہے کتنا مہربانی مزہ آتا ہے. یہ وہ بیسکلی یہ ڈیٹیلز ہیں. آپ ان کی تقاریر کو سنتے جائیں، پچھلے 1 سال کی تقاریر اٹھا لیں، ہر تقریر کے ساتھ جناب آپ ان تفصیلات کو سنیں. بھی آگے سنیں نا، یہ تو ابھی میں نے آپ کو 8 بتائی ہیں، بہت دیر ہو جائے گی. آگے چلتے ہیں. رولیکس واچ جو ہے آئسٹر پرپیچول این سیریز کی، سیریز لکھا ہوا ہے، ماڈل نمبر نہیں لکھا ہوا. قیمت اس کی لگائی گئی ہے 11,85,000. اس کے ساتھ ایک پیئر آف کف لنکس ہے ود پین، کارٹیئر کا جس کو فرانسیسی میں کہتے ہیں کاختیئر کا جو پین ہے اور کف لنکس ہے، ان کی ویلیو صرف 25,000 روپے لگائی گئی. آئی ڈاؤٹ کیونکہ یہاں پر کوئی اس کی تصویر، کوئی نام، کوئی اس کی تفصیلات موجود نہیں ہے. اور رولیکس کی گھڑی جو ہے اس کی بھی مکمل تفصیل موجود نہیں ہے. آئی ایم شیور کہ اگر آپ اس کو ایگزیکٹ واچ کو جا کے سرچ کریں گے گوگل پہ تو آپ کو لگ پتہ جائے گا. اس کے ساتھ جو ہے وہ 4 کومیموریٹیو کوائنز ہیں سینٹرل بینک آف کویت کے، وہ 15,000 کی اس کی ویلیو لگائی گئی. اور یہ ساری چیزیں ملا کے 2,43,000 روپے جمع کرائے گئے اور رکھ لیے گئے. آگے چلیں جناب. ایک رسٹ واچ ہے جو کہ آٹومیٹک رسٹ واچ ہے، 7.5 لاکھ روپے انہوں نے کہا اس کی ویلیو ہے اور 1,48,000 میں رکھ لی گئی. اس کا جناب اس کے بعد آ جائیں ان کی جو وائف ہے ان کو بھی ایک اور رسٹ واچ دی گئی جس کو قیمت لگائی گئی 3,80,000، 74,000 میں رکھ لی گئی. اب یہ گھڑیاں گنتے ہیں جو گھڑیاں ہیں وہ گنتے ہیں. اس کے بعد ایک کارپٹ ہے 6/9 کا، وہ چھوٹا سا کارپٹ 6/9 کا کارپٹ جو ہے اس کی 40,000 ویلیو تھی. اس کو جو ہے وہ ڈسپلے کر دیا کہ اس کو لٹکا دیں پی ایم ہاؤس میں. انہوں نے لگا کہ شاید میں نے پی ایم ہاؤس جو ہے وہ ہمیشہ رہنا، پھر میرے بچوں نے، پھر ان کے بچوں نے، تو وہ دیکھتے رہیں گے کہ دادا جی جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ڈسپلے پہ لگا کے گئے تھے. اس کے بعد جناب ایک پیئر آف لمپ سٹینڈ ہے اور 2 بکس ہیں. جو سٹینڈ ہے وہ آرمی میوزیم میں بھجوا دیا گیا اور جو کتابیں ہیں وہ نیشنل لائبریری جو ہے بھجوا دی گئیں. اس کے بعد ایک شال ہے. اس شال کو کیونکہ وہ 5,000 روپے کی تھی، فرسٹ ٹائم جو انہوں نے کوئی چیز 2014 میں آ کر جمع کرائی توشہ خانہ میں، تو وہ یہ ایک شال تھی جو کہ جمع کروائی گئی. شال کے بعد جناب آگے چلیں. ایک سینری ہے، وہ پراپر اس کی فریمنگ کے ساتھ سینری بھی انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ میں جناب جمع کروا دیتے ہیں. پھر ایک ساڑی ہے، ساڑی وہ 5500 روپے کی تھی، اس کو بھی جناب انہوں نے حاتم دائی کی قبر کو لات مارتے ہوئے اس کو بھی جناب توشہ خانہ میں جمع کرا دیں. پھر کتاب آ جاتی ہے اور وال ہینگنگ آ جاتی ہے. اب ظاہر ہے کہ کتاب انہوں نے کہا کہ ٹرانسفر کر دیں فوری طور پہ نیشنل لائبریری آف پاکستان. پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں، کدھر پڑھنی نہ پڑ جائے، کہیں پڑھنا نہ پڑ جائے. اس کے بعد جو وال ہینگنگ ہے اس کو کہا ہے کہ جناب اس کو توشہ خانہ میں جمع کرا دیں. پھر آ جاتے ہیں جناب ٹی سیٹ. اب آپ کو کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء اس کو انہوں نے، حالانکہ باقی جتنی بھی ہیں، کعبہ ہو، ٹی سیٹ ہو، وہ کیتلی جس کو وہ براس کی بنتی ہے بڑی خاص قسم کی، وہ بھی آئے گی آگے. آپ دیکھیے گا اس میں نیچے کوئلہ رکھ کے جناب وہ روس میں خاص طور پہ وہ استعمال ہوتی ہے صحیح ٹھنڈ میں، کیونکہ وہاں پر اس نے گرم رکھنا ہوتا ہے نا. تو اب تو جب وہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا تو بڑی اینٹیک تصور ہوتی ہے کہ اس کیتلی کے نیچے جو ہے وہ آپ لگاتے ہیں، اس میں درمیان میں سے ایک پائپ اوپر جا رہا ہوتا ہے، وہ پائپ کو وہ گرم کرتا ہے اور اس گرم پائپ کی وجہ سے جو اندر کعوہ یا چائے ہے وہ گرم رہتی ہے. تو میرے صاحب نے وہ بھی رکھی ہے. یہ بہرحال بڑا انہوں نے کام کیا کہ جو ایک ٹی سیٹ ہے وہ انہوں نے توشہ خانہ میں جمع کرا دیا جو 18,000 روپے کا بکا. اچھا جو یہ رکھ رہے ہیں وہ اس کی ویلیو لگائی جاتی ہے 6,000 یا 5,000 اور فری رکھ لیتے ہیں. جو جمع کرواتے ہیں اس کی جو آکشن ہے آگے سامنے قیمت کم لکھی ہوتی ہے، آکشن جو ہے وہ جا کے یعنی کہ توشہ خانہ میں وہ 18,000 20,000 کا یا 40,000 کا بک جاتا ہے. سمجھنے کی بات ہے. پھر لارج گولڈ نیکلس 21 کیرٹ کا اپروکسیمیٹلی، اس میں گرامیج نہیں لکھی ہوئی کہ کتنے تولے کا ہے، اور ایک گولڈ اینڈ پرل بریسلیٹ یعنی سونے کا، اور اس کا 2015 میں کہاں گئے ہوں گے، لیکن 4,65,000 روپے ہار کی قیمت ہے اور 1,53,000 اور کل 1,21,796 روپے جمع کرا کے اس کو رکھا گیا ہے. اور کبھی دکھائیں کہاں ہے وہ، تو اس کے ذرا وزن جو ہے وہ دیکھ لے بندہ، یہاں پر انہوں نے مینشن نہیں کیا ہے. پھر آگے آ جاتے ہیں. ایک رسٹ واچ ہے پیاجے کی اور
پرفیوم کا جو ہے وہ سیٹ ہے، پرفیوم کا سیٹ جو ہے وہ 1,60,000، کیونکہ اود کی 1 کلو کی اود وڈ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنی قیمتی ہوتی ہے. بہرحال اس کی قیمت جو ہے وہ 10,50,000 اور 1,60,000، لیکن 2,40,000 روپے دے کے گھڑی تو جناب کوئی چھوڑنی نہیں ہے نا، گھڑیاں ساری ہیں. اور کہنے والے کہتے ہیں کہ ایک بڑی محفوظ جگہ پر ایک والٹ ہے، وہاں پہ اشیاء رکھی ہوئی ہیں، وہ چھوڑ دیں، اس سے زیادہ نہیں.